السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کے چینل سیاسی بازیگر. میں ہوں آپ کا خادم آغا محبوب. دوستوں اور نوجوانوں، آج میں آپ سے مخاطب ہوں. امید ہے میری باتیں آپ غور سے سنیں گے. دیکھیں، ہم لوگ بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ ملک ہم نے حاصل کیا. ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے اپنے خون پسینہ کیا. لٹ پٹ کے انڈیا سے ہم لوگ یہاں آئے، یہاں آزادی کا سانس لیا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ملک قائد اعظم کے تصور، علامہ اقبال کے تصور کے اوپر قائم ہو گئے اور ترقی کرے. لیکن ہمیں کہاں لے کے جایا جا رہا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی، کیا وہ رائے خان کے لیے آئیں گی؟ ہمیں کیوں تباہی کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے؟ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف سے کہنا چاہ رہا ہوں. دوستو یارو، اقتدار آدمی یعنی چیز ہوتی ہے. آج کرسی ہے، کل نہیں ہے. سرکاری ملازم ہو یا وزیر اعظم ہو، یہ ایک طریقہ ہے. اس دنیا میں اونچ نیچ ہوتے ہیں. اقتدار ملنا ہوتا ہے، اقتدار سے جدا ہونا پڑتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اقتدار اگر ہاتھ سے چلا جائے تو آپ ملک کی سالمیت اور پورے معاشرے اور پوری قوم کو آپ داؤ پہ لگا دیں. لا کریں آپ. میرا اشارہ عمران خان کی طرف ہے. عمران خان وہی عمران خان جس کے نعروں پہ ہمیں یقین تھا. ہم چاہتے تھے کہ عمران خان جو نعرے لگا رہا ہے کہ ہمیں 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی، 50 لاکھ گھر ملیں گے. عمران خان کو ہم لوگوں نے ووٹ تو دیے، لیکن سلیکٹرز جو اس کو لے کے آئے وہ بھی اس طریقے سے لے کے آئے کہ چلو ایک نئی قیادت آئے گا اور نئے پاکستان کا جو نعرہ لگا رہا ہے اس طریقے سے یہ ملک کو ترقی دلائے گا. لیکن نتیجہ کیا نکلا آپ سب کے سامنے ہے. ہمارے معاشرے کو انہوں نے بالکل گندا کر دیا. یہ 1 کروڑ نوکریاں تو کیا، بے روزگار کر دیا لوگوں کو. کارخانوں سے، سرکاری ملازمتوں سے. یہ 50 لاکھ گھر تو کیا بنا کے دیتے؟ انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے دکان، غریبوں کے گھر، جو آیا اس کو ملیامت کرتے چلے گئے. اللہ کرو، اللہ کو سے ڈرنے والا ایسا نہیں کرتا. لیکن اللہ سے وہ ڈرتا ہے جو سچے دل سے مسلمان ہو. اس کے اوپر تو مسلمانی والی بات بھی نہیں نکلتی کہ بھئی ہم مسلمان ہو. کبھی یہ قادیانیوں کی مسجد میں جاتا ہے، کبھی یہ سکھوں کے لیے راہداری بناتا ہے. بھائی آپ نے اسلام کی خدمت میں کیا کیا ہے؟ آپ نے قوم کے کیا کیا ہے؟ آپ نے اسٹیج پہ 120 دن جو لگایا بچوں کو کی تعلیم تباہ کی، لڑکیوں کے نوجوان بچوں کو آپ نے فحاشی کی طرف لے گئے. آج بھی آپ کے جلسوں میں لڑکیاں ناچتی ہیں. آپ سوچو اگر آپ کی بہنیں ہوتی، آپ کی بیٹیاں ہوتی. لیکن آپ کو کیا احساس عمران خان؟ آپ کی بیٹیاں اور بیٹے تو لندن میں، امریکہ میں وہاں رہے ہیں اور یہودی کے اوپر، دین کے اوپر پل رہے ہیں. یہاں مسلمان بچیوں کو آپ لوگوں نے نچا کے ان کا معاشرہ تباہ کر دیا، بے بال کر دیا. اب وہی لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. آپ کا کوئی جلسہ ایسا دکھا دیں جس میں آپ نے لڑکیاں نہ نچا رہی ہوں. خدا کا خوف کرو، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. لیکن آپ قیامت پہ یقین رکھو تب نا. آپ نے ملک کا بیڑا غرق کرنے کا بیڑا اٹھا کے رکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہو یہ اپوزیشن میرے خلاف سازش ہوئی ہے. سازش کی آپ کہتے ہو امریکہ. بھائی تم کون سے صدام حسین ہو؟ تم کون سے ذوالفقار علی بھٹو ہو؟ تم کون سے جمال عبد الناصر ہو؟ تم کون سے کرنل قذافی ہو؟ یا تم نے ایسے کون سے کام کیے جو امریکہ تمہارے خلاف ہوگا؟ تمہارے خلاف تمہارے لوٹے وزیر جن کو تم نے امریکہ سے امپورٹ کر کے لگایا اپنے ساتھ. کس کے نام گناؤں آپ کو؟ زلفی بخاری کا گناؤں آپ کو، شہباز گل کا، مطلب پوری فوج کی فوج تمہارے ساتھ امریکہ سے امپورٹ کی ہوئی ہے. اور تم کہتے ہو کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. شرم کرنی چاہیے، شرم.
لیکن شرم تمہیں نہیں آئے گی. شرم آتی تو تم جلسوں میں لڑکیوں کو نہیں نچاتے. شرم آتی تو تم گندی زبان استعمال نہیں کرتے. تم نے زبان اخلاق سب کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا. اب یہ جو 2 دن پہلے جو تم نے سعودی عرب میں اپنا کارڈ کھیلا ہے لندن اور امریکہ سے اپنے PTI کے ٹائیگر جن کو میں شیرو کہتا ہوں وہ بلا کے آپ نے حرم پاک میں مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا ہے. تم کو ڈوب مرنا چاہیے مسلمان کہلانے کے لیے. تم نام نہاد مسلمان ہو. تم مسلمانی کیا جانتے ہو کہ کیا ہوتا ہے. حرم پاک قرآن شریف میں کہ یا ایھا الناس لا ترفعوا اصواتکم علی صوت النبی، اے انسانوں اپنا آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. آپ نے حرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں اونچی آواز تو کیا گالیاں دی گئیں. آپ نے شاہ زین بگٹی کے بال نوچے گئے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ مقافات عمل نہیں ہوگا؟ آپ نے دیکھا آج ڈیرہ مراد علی خان میں کیا ہوا ہے. شاہ زین بگٹی کے کا رد عمل آپ نے نہیں دیکھا. آپ کے تصویروں پہ جوتے برسے ہیں. آپ کے پوسٹر جلائے گئے ہیں. آپ کا اب کوئی بندہ بلوچستان جا کے دکھا دے. اسی طریقے میں کہتا ہوں آپ لے رہے ہو پنگا لے رہے ہو پیپل پارٹی سے. آپ سندھ میں کہاں آؤ گے؟ آپ کا علی عادل شیخ ہو، آپ کا علی زیدی ہو، یہ کراچی میں ان کے اوپر جوتے پڑنے. یہ میں آج پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں. لیکن ایسا یقین نہیں جیسے شیخ رشید نے سازش کر کے کہا کہ 2 دن کے بعد یہ عمرے پہ جائیں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ تھا. اس نے شیخ رشید نے کیا تھا. اب شیخ رشید جب جلسوں میں یا عوامی اجتماعات میں آئیں گے تو یقین سے کرو کہ یہاں کے عوام جو آپ کے مخالف ہیں، جو ڈکٹیٹرشپ کے آپ کی سول ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھے، وہ شیخ رشید کی وگ جب اتاریں گے اور اس کا گنجا سر آپ دیکھیں گے، اس وقت آپ کے لیے ڈوب مرنے کی مقام ہے. لیکن تم کیوں ڈوب کے مرو گے؟ تم تو شیخ رشید سے بدلہ لے رہے ہو. شیخ رشید کو تو تم کہتے تھے کہ میں چپراسی کر کے نہیں نہ رکھوں. تم کیا اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کرو گے؟ تم نے تو ترین جہانگیر ترین جس کے جہاز، جس کے پیسے پہ ووٹرز خریدے، جس کے پیسے پہ عیاشیاں کی، جس نے تمہارے گھر کے چولہے کے لیے 30 لاکھ روپے مہینہ دیتا تھا، اس کا تم نے اس کے ساتھ کون سی وفا نبھائی؟ شرم کرو. دوستوں کو پیٹھ میں خنجر مت مارو. یہ مقافات عمل کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اوپر دیکھ رہا ہے. جو آپ دوسروں کے لیے کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا. تم نے مریم نواز کو اس کے باپ کے سامنے جیل میں گرفتار کروایا. تم نے نواز شریف کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ملک سے بہانہ بنا کے تمہارے سے جان جوڑا گیا. تم کو شرم آنی چاہیے. اب یہی چیزیں تمہارے سے ہونے جا رہی ہیں. اب تمہارے اوپر یہ کیسز لگ رہے ہیں. آپ نے آرٹیکل 6 آپ کے اوپر لگے گا. آپ کے اوپر لگے گا، پرویز الہی کے اوپر لگے گا، اور آپ کے تمام دوستوں کے اوپر لگے گا جنہوں نے آئین شکنی کی ہے. میں آپ کو کیا کہوں دوستو، آپ ان کے چکروں میں نوجوان، آپ لوگ اس کے چکر میں نہ آؤ. یہ آپ کی تعلیم تباہ کر دے گا، یہ آپ کی اخلاق تباہ کر دے گا، یہ پورا معاشرہ تباہ کر چکا ہے. اس کو کیا پتہ کہ کیا ہوتا ہے. حکومت گئی اور اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا. اس کو گردو میں داخل کرنا چاہیے. مجھے تعجب ہے اپنے پاک فوج کے اوپر پاک فوج میں جس کی وجہ سے یہ ملک قائم دائم ہے، جس کی وجہ سے ملک میں امن ہے. اگر آج پاک فوج نہ ہوتی تو یہ پاکستان ایسے عمران خان جیسے لوگوں کے حرکتوں سے کب کا ٹوٹ چکا ہوتا، صوبائیت پروان چڑھی ہوئی ہوتی. لیکن یہ آرمی ہے، یاد کرو، یہ آرمی ہے جو ملک کو منجمد اور متحد رکھے ہوئے. آرمی کے ساتھ پنگا لے رہے ہو. آپ کے قمر باجوہ کو نکالنے کے چکر میں ہو. جنرل قمر باجوہ کو میں سیلوٹ کرتا ہوں، جس نے بہت صبر سے کام لیا. ورنہ تمہاری حرکت ایسی تھی، اگر کوئی اور جنرل ہوتا میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ آج مارشل آ لگی یا کل مارشل آ رہی. لیکن جنرل قمر باجوہ کو میں سیلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے نہ اقتدار کی لالچ کی، نہ اس کو مزید ایکسٹینشن چاہیے،
اور نہ وہ مارشل لا لگانے کے لیے سوچ رہا ہے. اس کی پوری ٹیم اس وقت ملک کے لیے سوچ رہی بھگا کے، اور آپ پہ ہاتھ نہیں ڈالی. کیا آپ کون سی چیز ہو؟ کیا طاقت ہے تمہارے پاس؟ یہ 10-20 ہزار لوگوں کو لے آ کے آپ بولتے ہو 20 لاکھ آدمی لے کے آؤں گا. اگر تم 20 لے کے آؤ گے تو دوسرے پارٹیاں 50 لاکھ لے آئیں گے. آپ کہاں جاؤ گے؟ آپ کس گلی میں سے نکلو گے؟ خدا کا خوف کرو، ملک کے امن سے مت کھیلو. یہ ملک ختم ہو گیا تو سب تمہارے اوپر آئے گا. لیکن جب تک ہماری پاک فوج ہے، ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تم اپنے اقتدار کی لالچ میں، تم نشے کی صورت میں کوکین استعمال کرنے والے، آپ کا ساتھی سرفراز نواز کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں کرکٹر، وہ سنو. آپ وہ کیا وہ کہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے کوکین پیتے تھے، ہیروئن پیتے، اور مجھے یقین ہے وہ سچ بول رہا ہوگا. کیوں کہ تم ایسے اپنے ملک کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں نہیں کہتے کہ میں ایٹمی اثاثے یہ غلط ہاتھوں پہ آ گئے. ایٹمی اثاثوں کے مضبوط ہاتھوں میں، ایٹمی اثاثے کسی سول حکومت کے حوالے نہیں ہیں. وہاں ہمارے وہ بہادر فوجی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہر دن لاشیں اٹھائی ہیں اپنی. آپ کو اس وقت یاد آتی ہے جب سیلاب آتا ہے، پاک فوج لے آؤ، رینجرس لے آؤ. جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، پاک فوج لے آؤ، رینجرس لے آؤ. اور اسی رینجرز اور اسی پولیس اور اسی فوج کے خلاف آپ بات کرتے ہو. فوج نے اگر حرکت کی تو آپ کے کوئی ساتھی نظر نہیں آئے گا، آپ اکیلے اسٹیج پہ کھڑے رہو گے. یہ سارے آپ کے جو چمچے ہیں امریکہ سے امپورٹ کیے ہوئے، یہ کچھ چلے گئے ہیں، کچھ کی ٹکٹیں ان کی جیب میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ جس دن آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگا، آپ کے کافی ساتھی بھاگ جائیں گے، ملک چھوڑ کے جائیں گے. اس طرح چھوڑ کے جائیں گے جیسے آپ کی پینی کی ساتھی فرح گوگی لاکھوں اربوں روپے لے کے بھاگی. بوزدار جو اپائنٹمنٹ کس نے کروائی؟ اس نے کروائی. لوگوں کے ٹرانسفر کون کرواتی تھی؟ وہ کرواتی تھی. اس کے اماؤنٹ میں تقریباً 80 کروڑ کہاں سے آئے؟ ڈی سی، کمشنر، ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی پی او، ان کے ٹرانسفر پہ پیسے لیتی تھی. کس بات سے کو چھپاؤ گے؟ عوام کے بچے کو تمہاری اصلیت پتہ پڑ چکی ہے. تم انسانیت سے کام لو. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ملک کی سالمیت کو مضبوط سمجھو، ان کے ساتھ مت کھیلو. آپ کو نقصان ہوگا، ملک کو نقصان نہیں ہوگا. جب تک ایک سپاہی، بہادر سپاہی بھی زندہ ہے، وہ آپ کو ملک کے امن کے ساتھ کھیلنے نہیں دے گا. آپ کہتے ہو کہ اسلام آباد میں آپ 20 کروڑ عوام لے کے آؤ گے، لے کے آئے. آپ دیکھتے ہیں ہم کس طریقے سے لے کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری پاک فوج کب تک خاموش ہو رہتی ہے. اب آپ کے لیے آخری منزل جو ہے اڈیالہ جیل ہے، یا مچھ جیل ہے، یا سکھر جیل ہے. اور میرے اطلاع کے مطابق مچھ جیل اور اڈیالہ جیل میں اسپیشلی کوٹیاں صفائی کروائی جا چکی ہیں اور آپ کے لیے مخصوص کی جا چکی ہیں. اور آپ وہ بندے ہو، آپ 2 دن رہو گے جیل میں، معافی نامہ لکھ کے دو گے، آرمی کے جوتے پالش کرو گے کہ بھائی مجھے نکالو. آپ آصف زرداری نہیں ہو، آپ آصف زرداری نہیں ہو جو بے گناہ 12 سال جیل میں رہا، 12 سال جیل میں رہا، جس کی زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی ایک ایس پی رمضان چنّا نے. لیکن وہ اقتدار میں آنے کے بعد نہ رمضان چنّا سے اس نے انتقام دیا، نہ اس نے کوئی اس کے لیے شکوہ کیا. 12 سال کی قید وہ کاٹ کے آیا. تم تو 2-4 دن میں تم معافی مانگ لو گے. تمہارا شیخ رشید جو اچھل رہا ہے، کس چیز پہ اچھل رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہے تمہارے پیچھے کون ہے. تم کہتے ہو کہ امریکہ ہمارے پیچھے، تو جبکہ تمہارے جو ہیں نورتن وزیر، میں اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ان میں ایک وزیر میرے دوست کا بھتیجا لگتا ہے، اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے، بیوقوفی والی بات کہتا ہے کہ جی اگر آرمی کے ساتھ ہماری انبن نہ ہوتی تو آج ہم اقتدار میں ہوتے. ارے بھائی کیوں کی تم نے انبن؟ تم کیوں ضد کرتے ہو؟ کیوں آئین سے ہٹ کے بات کرتے ہو؟ جو جس کا اختیار ہے اس کو کرنے دو.
آرمی چیف کا تقرر وزیر اعظم کرے گا. آپ ابھی چلا رہے ہو کہ بھائی آرمی چیف، اس میں ابھی نومبر میں ریٹائر ہونا ہے قمر باجوہ کو، ابھی بہت بڑی مدت ہوئی ہے. آپ کہتے ہو کہ 3 ماہ میں الیکشن کرا گے، تو آسمان سے کوئی اترے گا؟ جب الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، صاف شفاف انتخابات کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے، تو کس طریقے سے کریں گے؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہارنے کے بعد پھر جلد جلوس نہیں کرو گے؟ شرم کرنی چاہیے، شرم. عمران خان، تمہیں شرم ہونی چاہیے. شرم. تم نے اداروں کے ساتھ ٹکرا دیے، تم نے الیکشن کمیشن کے خلاف بات کہتے ہو، تم پاک فوج کے خلاف بات کہتے ہو، تم عدالتوں کے لیے کہتے ہو کہ یہ عدالتیں رات کو کیوں کھلی؟ کیوں چپ کر کے بیٹھی رہے؟ اور تم لوگ آئین کے ساتھ کھیلتے رہو. تمہارا اسد کیسر حکم نہ مانے عدالت کا، اور تمہارا گورنر پنجاب حکم نہ مانے عدالت کا. عدالتیں ہر وقت کھلی ہوئی ہیں، عدالتیں انصاف کا فیصلہ کرتی ہیں. عدالتوں کے خلاف جو تم لوگوں نے باہر اپنے شیروں کو اور جو ٹائیگروں کو جو بولا ہوا ہے، جو 5 سپریم کورٹ کے ججوں کی تصویروں کے اوپر جو نازیبہ حرکت کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر نہیں کر رہے ہیں جوتے، ان کی شکلوں پہ نہیں مانے، یہ جوتے تمہارے شکل پہ لگ رہے ہیں. تم نے جو حرکت کی ہے عمران اپنے ساتھیوں کو کے معرفت، جو تم اداروں کے خلاف بات کر رہے ہو، یقین کرو یہی جوتے تمہاری شکل پہ لگیں گے. آپ عوام میں نہیں جا سکو گے. عوام میں اگر جاؤ تو تھوڑا احتیاط سے جانا. عوام کا ٹیمپر بگڑا ہوا ہے. مدینے کی بات کے بعد یہ ایک ریت چل نکلے گی کہ جہاں جاؤ گے تمہارے بال نوچیں گے، تمہاری جوتے پڑیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. عوام میں جانا ہے تو عزت و احترام اور اخلاق کی زبان استعمال کرو. مخالفت کرنی ہے. امریکہ اور لندن میں جب الیکشن ہوتی ہے صدر کی، تو وہ ڈائز پہ آتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے مکالمہ کرتے ہیں، اخلاق میں آخر میں ایک دوسرے کے خلاف بولنے کے بعد ہاتھ ملا کے چلے جاتے. تم میں وہ چیز نہیں ہے. اور تم کہتے تھے کہ میں تو بھائی کفایت شعار ہوں، میں سائیکل پہ آؤں گا، سائیکل پہ جاؤں گا. تم نے وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا تک ہیلی کاپٹر میں سفر کیا، کبھی تمہارے خواب میں نہیں تھا، کبھی تم نے ہیلی کاپٹر دیکھا تک نہیں ہوگا. صرف جہاز میں جاتے تھے آتے تھے گورنمنٹ کی ٹکٹ پہ کرکٹ کرنے کے لیے. تم ہیلی کاپٹر 15 کلومیٹر کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے. تم کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ میں قوم کا پیسہ کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ اچھا، تم نے تو ایک اور بھی وعدہ کیا تھا نا کہ میرے گورنر جو ہیں گورنر ہاؤس میں نہیں رہیں گے، ان کو پرائیویٹ لائبریریاں بنائیں گے. کہاں گیا وہ وعدہ؟ جھوٹ بولا. تم جھوٹے ہو، پیدائشی جھوٹے ہو. ڈوب مارو تم جھوٹ بولنے کے بعد. تم نے کہا تھا وزیر اعظم ہاؤس کو میں یونیورسٹی کا درجہ دوں گا. تم نے کون سی یونیورسٹی بنائی آج تک؟ تم نے چائنا والا سی پیک اس کو رول بیک کر دیا. تم نے یونیورسٹیاں کیا بنائی؟ تم نے بنے بنائے بسائے گھر تم نے اجاڑے. بسے بسائے گھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے 62 سال کی عمر میں خاور مانیکا کا گھر اس کو برگلا کے پیرنی کو تم نے اس سے شادی کی، تم نے اس کا گھر بگاڑا. اب وہ تمہیں چھوڑ کے جا چکی ہے. میں آپ کو انتباہ کرتا ہوں عمران خان، جو بو گے وہی کاٹو گے. میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو شعور ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ یہاں دیا ہوا ہے. آپ سوچیں کہ آپ کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگیں، جھوٹے انسان کے پیچھے نہیں لگیں جو پاک فوج اور وطن کا دشمن ہو، امن کا دشمن ہو، اس کا پیچھے مت لگیں، ورنہ آپ کو بھی نقصان ہوگا، قوم کو بھی نقصان ہوگا. اور پھر جب قانون حرکت میں آئے گا، پھر یہ آرمی اور یہ آئین کی شکنی والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے میری التجا ہے، موجمانہ گزارش ہے کہ نوجوانوں مت بہکی آؤ. تم بالکل اپنے سوچ کے مطابق، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ پیپل پارٹی کو ووٹ دیں، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو دیں، مولانا فضل الرحمان کو دیں. مولانا فضل الرحمان کا تو اس نے جاہل آدمی نے، نشئی عمران نے اس کا نام بگاڑ کے رکھا ہوا تھا. لیکن کسی جلسے میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہو کہ یہ نشئی ہے، یہ چرشی ہے، یا جبکہ سب کو پتہ ہے.
نہ زرداری نے اخلاق کا دامن جوڑا ہوا، نہ شہباز شریف نے چھوڑا ہوا، نہ مریم بی بی نے چھوڑا ہوگا، اور تمہارے ہر ساتھی کا آپ اٹھا کے وزیروں کا دیکھ لو کس طریقے سے بات کرتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ. یہ تمہارا شیخ رشید جس کو شیدہ ٹیلی کہتے تھے، تم پرانے کلپس تو دیکھو یار، جو ٹی وی پہ تم پہلے بیان کرتے تھے وہ کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اپنی یادداشت اگر نشے کی وجہ سے کھو چکے تو وہ جیو والوں کے پاس اور سما والوں کے پاس کلپس پڑے وہ دیکھو کہ آپ کیا کیا وعدہ کرتے تھے. کہ کہتے تھے کہ یہ تو بھائی اسکول میں چپراسی نہ رہو، اس کو تم نے وزیر داخلہ بنا دیا. اب خدا کرو، 65 سال کی عمر ہے، تسبیح ہاتھ میں لو، ریٹائرمنٹ سیاست سے نہیں کر سکتے ہو تو اخلاق سے آگے اسمبلی میں بیٹھو، اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بیٹھو، الیکشن کا انتظار کرو، الیکشن وقت مقرر پہ ہوں گے اور آپ کے نصیب میں شکست فاسٹ بھی ہوگی. آپ کہتے ہو کہ میری نشست پہ زرداری ہے، اب وہ گولی زرداری کو تو نہیں لگی، وہ بندوق والے کو پکڑو، بندوق والے کو جس سے بندوق لی تھی وہ گولی پیچھے نکلی تمہارے سینے میں لگی، تم اقتدار سے جدا ہو گئے. ڈوب مرو، ایسی باتیں نہیں پھیلاؤ جس سے تمہارے چاہنے والے شہروں وہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے. آخر میں اتنا کہوں گا کہ میں انشاءاللہ کل مزید آپ کے سامنے ویڈیو پیش کروں گا، اس کی حقائق بیان کروں گا. جو دوست اب تک میرا چینل سبسکرائب نہ کر چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ٹچ کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، نوجوان طبقہ زندہ باد. اللہ حافظ.